چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، پھر اس کے بعد موت کا منظر کتاب سے قصہ ایک ظالم کا سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو قصہ سنتے ہیں۔ قصہ ایک ظالم کا۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی، جب ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تھا مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس عورت کی اور اس کے بچہ کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچہ اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی روح تم لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ کہنے لگے مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک قصہ ظالم کا۔ بخارا کا ایک حاکم بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا، راستہ میں ایک کتا پر نظر پڑا جس کے خارش ہو رہی تھی اور سردی نے اس کو بہت ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھیو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونا میں اس کو بندھوا دیا، اس کے سامنے ٹکرا ڈالا، پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل لگوایا، ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی، اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور اس قصہ کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا گزری؟
ہوئی۔ اس نے کہا حق تعالیٰ شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا، یعنی اسی خارش کتے نے تیری بخشش کر دی اور میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کا خود ادا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حق تعالیٰ شانہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہے۔ آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نہ معلوم کس کی کیا بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔